امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ عظیم امام ہیں جنہوں نے مشکلات میں تحفظ تشیع کا ایک بہترین اسلوب عطا فرمایا۔ جو نوجوان ہماری ان نشستوں میں تشریف لاتے رہتے ہیں وہ ان جملوں سے آگاہ ہوں گے، آشنا ہوں گے، جس میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر زمانے کے امام کو اپنے اپنے دور میں ظلم کے الگ الگ اسالیب ملے، اور انہی اسالیب کے تناظر میں ہر امام نے حفاظت دین کا اپنا اسلوب اپنایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی حیات مبارک کے ابتدائی سالوں میں اپنے والد گرامی کے مکتب کی وہ عظمت دیکھ چکے تھے کہ جہاں پہ پورا بلاد اسلامی سمٹ کر در صادق آل ابا پہ علم و معرفت کی بھیک لینے آیا کرتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کس طرح میرے والد گرامی نے اس نہضت علمی جو آل محمد کا وتیرہ ہے اور مرکز علمی کو قائم رکھتے ہوئے صادق آل ابا نے کس طرح پرچم علوم آل محمد کو سربلند کیا۔ ایک اور بات میں اکثر سیرت ائمہ معصومین کے ضمن میں پیغام دیتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھے، ہر معصوم امام نے اپنے مرکز علمی یعنی مدینہ الرسول میں رہ کر علوم آل محمد کی ترویج کو ترجیح دی، لیکن جب ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا تو مدینہ اگرچہ چھوٹ گیا لیکن علوم آل محمد کی ترویج کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ تو میں یہاں پہ اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا، دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا گیا بغداد میں کس لیے کہ وہ مرکز علم کے جہاں سے علوم آل محمد کے دریا رواں تھے اس کے آگے بند باندھ دیا جائے اور امام کو قید خانوں میں منتقل کر دیا، لیکن امام نے اپنے وجود اقدس سے یہ ثابت کیا کہ تم نے اس دریائے معرفت آل محمد جو مدینہ سے رواں تھا اس کے آگے تم نے بند باندھا ہے، میں نے ہر قید خانے سے علوم آل محمد کے چشمے رواں کر دیے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ جتنا مشکل دور بھی ہو علوم آل محمد سے ہم نے جڑے رہنا ہے، علوم آل محمد کی ترویج کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا بڑا پیغام امام کا، کتنی مشکل قید خانے تھے، آپ سنتے ہیں ذاکرین سے وہ صرف آپ کو مصائب کے لیے متوجہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو متوجہ ہونا ہے کہ امام کس طرح ان تکلیف دہ قید خانوں میں عبادت کو ترجیح دے رہے ہیں، عبادت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اور ان نوجوانوں کے لیے ایک پیغام، بڑا مشکل پیغام، ہم سب کے لیے پیغام، کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف قید خانے میں کس سے ہوئی تو یہ متوقع تھا، وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ امام کہیں گے کہ مجھے قید کی بڑی اذیت تھی، لیکن امام نے فرمایا مجھے سب سے بڑی اذیت اس موسیقی کی تھی کہ جو قید خانے میں مجھے سنائی دیتی تھی۔ تو آپ کا امام قید خانے میں بھی بامر مجبوری بھی موسیقی کو نہیں سننا چاہتا، اور اس امام کا اپنے آپ کو ماننے والا نوجوان اپنی رنگ ٹونز میں بھی گانے رکھے، محرم میں نوحے آ جائیں اور جب محرم گزر جائے تو وہ نوحے ریموو ہو جائیں اور گانے ہو جائیں۔ تو میرے نوجوانوں یہ آپ کو پیغام ہے۔ اور آخری بات
ان صاحبان کے لیے جو صاحبان صرف جو صاحبان اقتدار میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی دسترس ہے، تو امام نے تشیع کی حفاظت کے لیے ایک بڑا نظام دیا علی بن یقین کی صورت میں کہ دیکھو اقتدار میں رہنا بری بات نہیں ہے، اپنے علم کے ذریعے اقتدار تک پہنچنا بری بات نہیں ہے، بری بات یہ ہے کہ اقتدار میں پہنچو تو اپنے مومنین کے حقوق کو بھول جاؤ۔ لہٰذا وہ افراد کہ جن کا کسی طریقے سے صاحب اقتدار ہونا ثابت ہوتا ہے، ان کے لیے علی بن یقین کی سیرت موجود ہے۔ امام نے وہ کردار اپنے سامنے پیش کیا، اور آخر میں امام کا ایک قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر قبلہ محترم کے حوالے کروں گا۔ یہ منبر زندان میں امام سے مناجات کے یہ الفاظ سنے گئے، اے بار الہ میں تجھ سے اکثر یہ گزارش کیا کرتا تھا کہ بار الہ مجھے ایسی فرصت عطا کر دے کہ میں جس میں تیری عبادت کے علاوہ اور کسی امر کو انجام نہ دوں، تو نے قید خانے میں مجھے یہ فرصت عطا کر دی۔ تو آپ کے امام تو وہ ہیں کہ جو زہد و تقوی کے اس معیار پہ ہوں، لیکن اگر آپ جو ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب کا کردار ایسا ہو کہ ہم زمانے کے سامنے ائمہ معصومین کے لیے وجہ افتخار نہیں، وجہ شرمندگی بنے، تو یہ ہمارے لیے مقام فکر ہے، سوچنے کا